بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ، اما المقدمہ تو بہرحال مقدمہ، اچھا مقدمہ کہتے ہیں لشکر کے اس حصے کو جس کو لشکر کی روانگی سے پہلے روانہ کیا جاتا ہے تاکہ آگے جا کر وہ لشکر کے رہنے اور ان کے راحت کا سامان کرے، وہاں جا کر ان کے لیے تیاری کرے۔ جیسے آپ کہیں جانا چاہتے ہیں نا، تو آپ پہلے اپنے 2-3 بندے بھیج دیتے ہیں کہ یار وہاں جا کر ہماری جگہ بنانا، کوئی کمرہ وغیرہ بک کر لینا۔ یہ جو پہلے آپ نے بندے بھیجے ہیں نا، اس کو کہا جاتا ہے مقدمہ، مقدمۃ الجیش، لشکر کا وہ پہلا حصہ جس کو تیاری کے لیے پہلے آگے بھیج دیا جائے۔ تو یہاں مقدمے سے مراد ہے کتاب کا وہ پہلا حصہ کہ جس کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ اگر اس کو نہ سمجھا جائے تو کتاب کے اندر مقدمے کے بعد جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی۔ مقدمہ کہتے ہیں کتاب کے اس حصے کو جس کو کتاب کے اندر پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور ان کا سمجھنا کیوں ضروری ہوتا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے مسائل آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ ففل مبادلتی، مقدمہ ان ابتدائی چیزوں کے بارے میں ہے۔ بہرحال مقدمہ ففل مبادلتی، ان ابتدائی چیزوں، مبادی ابتدائی چیزیں، ان ابتدائی چیزوں کے بارے میں ہے۔ التی یجب تقدیمها، جن کا پہلے ذکر کرنا ضروری ہے۔ التی، جن کا، تقدیمها پہلے ذکر کرنا، یجب ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ لتوقف المسائل، اس لیے کہ مسائل کا سمجھنا موقوف ہے علیہا، مقدمے پر، ان ضروری چیزوں پر۔ وفیہا فصول ثلاثۃ، اس کے اندر ٹوٹل کتنی فصلیں ہیں؟ ٹوٹل 3 فصلیں ہوں گی مقدمے کے اندر۔ ٹوٹل کتنی فصلیں ہوں گی؟ 3 فصلیں ہوں گی۔ پہلی فصل نحو کی تعریف کے بارے میں ہے کہ علم النحو اس علم کو کہا جاتے ہیں جس کے اندر ایسے ضابطے اور قواعد بیان کیے جاتے ہیں کہ ان ضابطوں اور قواعد کو پڑھنے کے بعد ہمیں 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کلمے کے آخر میں کون سی حرکت آنی ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کلمہ کون سا معرب ہے اور کون سا مبنی ہے۔ معرب کہتے ہیں اس کلموں کو جس کے آخر میں زبر زیر پیش لگتی ہے اور تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے، اور مبنی کہتے ہیں اس کلمے کو جس کے آخر میں جو حرکت ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے، وہ حرکت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ جیسے زید، اس کے آخر میں دال ہے، اس کی حرکت تبدیل ہوتی رہے گی، کبھی زیدن، کبھی زیدن، کبھی زیدن، تو یہ معرب ہے۔ اور ہاذا، اس کے آخر میں جو زال علی زبر زا ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، تو لہٰذا یہ ہے مبنی، کیونکہ اس کے آخر میں کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ تو بہرحال علم نحو سے ہمیں ایک تو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کلمات کے آخر میں جو حرکات آتی ہیں معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ آ جاتا ہے کہ کون سا لفظ کہاں لگنا ہے، کون سا کہاں لگنا ہے، کون سا کہاں لگنا ہے۔ اس کی مثال جیسے زید دخل دار فی، یہ 4 کلمات ہیں آپ کے سامنے، زید دخل دار فی۔ اب ان 4 کلمات کو جوڑنا کیسے ہے؟ پہلے کون سا کلمہ آئے گا، پھر کون سا آئے گا، پھر کون سا آئے گا، یہ آپ کو علم النحو سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس کو ہم جوڑتے ہیں، تو ہم اس کو کیسے جوڑتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دخل زید فی دارن، اور یہ تبھی آپ صحیح جوڑ سکتے ہیں کہ جب آپ علم النحو سے واقف ہوں۔ اگر آپ علم النحو سے واقف نہیں ہوں گے تو پھر یہ جوڑنا آپ کو نہیں آئے گا۔ فصل النحو علم باصول، نحو ان اصولوں کا علم ہے، یعرف بہا، کہ جن کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، احوال اواخر الکلم الثلاثی، 3 کلموں کے آخر کی حالت کو، 3 کلموں کے آخر کی حالت۔ 3 کلمے کون سے ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، وکیفیتی ترکیب بعضها مع بعض، اور کیفیت معلوم ہوتی ہے بعض الفاظ کو بعض الفاظ کے ساتھ جوڑنے کی، اور کیفیت معلوم ہوتی ہے بعض الفاظ کو بعض الفاظ کے ساتھ جوڑنے کی۔ والغرض منہ، علم نحو ہم کیوں پڑھتے ہیں، مقصد کیا ہے پڑھنے کا؟ تو مقصد صرف کیا ہے؟ لفظی غلطی سے اپنے ذہن کو بچانا، عربی زبان بولتے ہوئے اور لکھتے ہوئے۔ سیانت الذہن، ذہن کو بچانا
انل خطا لفظی لفظی غلطی سے فی کلام عربی کلام عرب میں عربی کلام میں. اردو کی بات نہیں ہو رہی، انگلش کی نہیں ہو رہی، کسی اور کی نہیں ہو رہی، صرف ہمیں پتہ چلے گا عربی زبان کے اندر ہم غلطی سے کیا ہو جائیں گے، بچ جائیں گے.